اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ بہترین کاوش جسے آپ پسند کرتے ہیں، جسے سیکھنے اور سمجھنے کے دریچے واہ ہوتے ہیں، یقیناً تمام خواتین کے لیے، ہر فیملی کے بیسک یونٹ کے لیے، ہر ماں، بہن، بیٹی، بچی دین سیکھ رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ اپنے زیر اثر زیر تربیت لوگوں کو، بچوں کو، اپنے سبلنگز کو بتا سکے کہ شرعی معاملات کیا ہیں، شریعت مطہرہ کے کیا تقاضے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ جو وہ لے کر آئے ہیں پیاری پیاری شریعت مطہرہ، اسے کیسے سمجھنا ہے اور کیسے عمل پیرا ہو کے اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنی ہے. کل ہم نے کیا بات کی؟ ہم نے یہ بات کی جناب کہ ایک ایسا کام جو من جانب شرع یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ پہ لازم نہیں ہے، لیکن کوئی عاقل بالغ مسلمان عورت یا کوئی شخص اپنے اوپر از خود لازم کر لے. یعنی شریعت آپ پہ لازم نہیں کر رہی، آپ خود لازم کر رہی ہیں، اور پھر آپ اس کو یا تو معلق کر رہی ہیں کسی ایک شرط کے ساتھ کہ یہ فلاں کام اگر میرا ہو گیا تو یعنی آپ ان ادر ورڈز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اثر قبول کرنے سے پاک ہے، لیکن آپ کوشش یہ کر رہی ہیں کہ میں اتنی یعنی زیادہ رکعت نماز ادا کروں گی، یا میں روزے رکھوں گی، یا میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں ایسا کروں گی. تو یہ جو معلق منت ہے، کل ہم نے اس تعلق سے بات کی. یعنی میرا بیٹا بیمار ہے یا کوئی بیمار ہے، وہ شفایاب ہو جائے تو میں یہ کام کروں گی. تو جناب اس کو پورا کرنا واجب ہوگا، یعنی یہ معلق منت ہے اور اس کی ادائی واجب ہوگی. ہم نے کل بات کی منت شرعی کے تعلق سے، یعنی آپ کوئی ایسے کام کی منت مان رہی ہیں کہ جو پہلے سے عبادت مقصودہ سے ہے، یعنی شریعت نے اس جنس سے کوئی عبادت آپ پہ لازم کی ہے، تو جناب ایسی منتیں بھی ماننی چاہیے. لیکن شرعی طور پہ ہم نے بات کی، یعنی میں کوشش کر رہی ہوں بریفلی سمرائز کروں، یہ پسندیدہ امر نہیں ہے. یعنی آپ از خود اپنے اوپر کسی کام کو لازم کر رہے ہیں، آپ دعائیں مانگیے، آپ نفل حاجات ادا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی حاجات اس کے حضور بغیر کسی منت کو مانے، جسے عربی میں نظر کہا جاتا ہے، پیش کی جا سکتی ہیں. آج جناب ہم مزید بات کو آگے بڑھائیں گے. عرفی منت کے تعلق سے کل ہم نے بات کی، یہ بھی منت کی ایک قسم ہے. یعنی بزرگان دین کی ذات سے کسی اشیاء کو منسوب کر کے میں فلاں بزرگ کے مزار پہ چادر چڑھاؤں گی، میں دیگ چڑھاؤں گی، اور وہ نہیں چڑھی تو پھر یہ سوچنا کہ کچھ غلطی ہو گئی مجھ سے اور جناب آپ گناہ گار ہو رہی ہیں، تو ان کی ادائش جو ہے وہ واجب ہی نہیں ہے. آج ہم بات کو آگے بڑھائیں گے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں جناب منت ہی کے تعلق سے، اور دیگر سوالات میرے پاس موجود ہیں جو میں وقتاً فوقتاً شامل کرتی رہوں گی. آپ کے کالز کو بھی ویلکم کروں گی. جو عالمات ہمارے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ میری پہلی مہمان اسکالر، جدا گانہ انداز تکلم رکھتی ہیں، مکمل مدلل گفتگو آپ فرماتی ہیں، ہم سب انہیں پسند کرتے ہیں، عالمہ صفا فاطمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. جناب آج جو ہماری دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ خوش بیان ہیں، خوش انداز ہیں، ہم انہیں بھی پسند کرتے ہیں، عالمہ رابعہ خان کو بھی سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. جناب ہماری خوش نصیبی کہ ہماری رہنمائی کے لیے آن بی پر براہ راست مفتی صاحب موجود ہیں، شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب دامت فیودہم سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. اور آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. منت ہی کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے. اگر کوئی منت مان کے خاتون بھول جاتی ہیں یا کوئی بھول جاتا ہے اور یہ بھی بھول جاتی ہیں
کہ کئی منتیں مانی تھی، یعنی تعداد بھی یاد نہیں ہے. بس اب اتنی عادت اتنی ہو جاتی ہے نا کہ بس اگر بیٹا بیمار ہے تو منت مان لی، روزگار کا مسئلہ ہے، بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی یا دیگر معاملات ہیں تو ہم فوراً سے منت مان لیتے ہیں نا. یاد ہی نہیں ہے حکم شرعی کیا ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے کہ ایسی چیز کو اپنے اوپر لازم کرنا کہ جو شرعن لازم نہ ہو مگر واجب کی جنس سے تعلق رکھتی ہو، صحیح. یہ شرعی منت کہلاتی ہے. اور بیسیکلی منت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک عہد ہے، رب تعالیٰ سے ایک عہد ہے جس کو شرعی تقاضوں کے مطابق بھی ہونا چاہیے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس عہد کو یاد رکھیں. اس لیے منت ایک عہد ہے، اسے یاد رکھنا ضروری ہے. ایک بریک لے رہی ہوں، واپس آتے ہیں اور پھر ہم صفا فاطمہ سے جانیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں تمام دیکھنے والوں کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جناب منت کے احکام پہ. کل بھی اس تعلق سے پروگرام کیا اور آج اسی سلسلے کی دوسری کڑی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. خواتین عرفی منتیں بھی مانتی ہیں، شرعی منتیں بھی مانتی ہیں، لیکن بات یہ ہوئی بریک سے قبل جو سوال میں نے عالمہ صفا فاطمہ کے حضور رکھا وہ یہ تھا کہ اگر کئی منتیں مان لیں اور میری پیاری بہنیں منتیں مان کے بھول گئیں اور یاد نہیں ہیں تو اب کیا حکم شرعی ہوگا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جو ہم منت مان رہے ہوتے ہیں بیسیکلی اللہ رب العزت سے ایک عہد کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا اس کا شرعی تقاضوں کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے. جی. اور اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ہم نے منت مانی ہے تو اب اس کو یاد رکھنا بھی ہماری شرعی ذمہ داری ہے. جی. کیونکہ ہم نے خود پر ایک چیز کو واجب کیا ہے. جی. اب جب ہم واجب کر چکے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی ادائیگی بھی کرنی ہوگی، تو اسے یاد رکھنا بھی لازم ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اپنی منتوں کو، اپنی نظر کو یاد رکھنے کے حوالے سے اور اس کو پورا کرنے کے حوالے سے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. ان کو چاہیے کہ یہ اپنی منتوں کو پورا کریں، اور پورا جبھی کریں گے جب ہم ان کو یاد رکھیں گے. لہٰذا ضروری ہے کہ اگر منت بولی ہے تو وہ شرعی تقاضوں کے مطابق بھی ہو اور اس کو یاد بھی رکھا جائے. اگر بالفرض ہم بھول جاتے ہیں اور بالکل بھی ذہن میں نہیں ہے کہ کون سی منت مانی تھی تو ظاہر ہے کہ بھول چوک کے اوپر تو ویسے بھی شرعی حکم لاگو نہیں ہو سکتا. اور وجہ یہی ہے کہ جب ایک چیز ذہن سے ہی نکل گئی ہے، محو ہو گئی ہے، تو پھر اس کے اوپر ہم عمل نہیں کر پائیں گے. ہمیں نہیں پتا کہ کون سی منت تھی، صرف اتنا یاد آ رہا ہے کوئی منت تھی اور کچھ بھی یاد نہیں آ رہا کہ اس کون سی منت تھی، نفل کی تھی، روزے کی تھی، کیا منت تھی. تو ایسی صورتحال میں توبہ بہرحال لازم ہوگی. وجہ یہ ہے کہ آپ نے خود پر واجب کی تھی ایک چیز اور آپ بھول گئے، تو ظاہر ہے کہ اب اس واجب کو آپ ادا نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ بھول چکے ہیں کہ کیا واجب اپنے اوپر آپ نے لازم کیا تھا. لہٰذا توبہ کرنی ہوگی اور ایسا عمل دوبارہ اختیار نہ کیا جائے. لہٰذا اپنی منت جو بھی آپ نے بولی ہے تو اس کو ریٹن فارم میں اپنے پاس ضرور رکھیں. اگر آپ کو اس طرح بھولنے کی عادت ہو تو پھر اس کو اپنے پاس لکھ لیا جائے تاکہ پھر اس منت کو پورا کرنا آپ کے لیے آسان ہو. ایک صورت اور یہاں پر عرض کروں گی کہ بالفرض آپ کو یہ تو یاد ہے کہ آپ نے نوافل کی منت بولی تھی، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا کہ تعداد کتنی تھی. ایک طرف آپ کا ذہن یہ آپ کو گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ 10 نفل کی منت مانی تھی، اور دوسری طرف آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ 12 نفل تھے، 10 12 اس طرح کا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. ایکچوئل فگر آپ کو یاد نہیں ہے تو ظن غالب کے مطابق عمل کریں، یا پھر جو زیادہ فگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے 12 نوافل ادا کر لیں. تو اس طرح اپنی منت کو پورا کیا جائے گا. یعنی اگر ظن غالب ہو تو اس کے مطابق عمل کریں گے، اور اگر بالکل ہی بھول چکے ہیں تو ایسے شخص کے اوپر توبہ لازم ہوگی اور آئندہ اس عمل کو نہ دہرایا جائے. اگر منت مانی ہے تو پھر اس کو لکھ لیا جائے، یہ بھی ضروری ہوگا. صحیح. اچھا، اس تعلق سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے اپنی بہنوں سے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں کہ اتنی زیادہ منتیں ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ جو آپ یاد بھی نہیں رکھ پائیں، کیونکہ یہ کوئی بہت زیادہ ضروری امر بھی نہیں ہے اور شرعی نقطۂ نگاہ سے پسندیدہ بھی نہیں ہے. تو بہت زیادہ منتیں ماننے سے بچنا زیادہ بہتر ہے. آپ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گزارشات رکھیے، آپ دعا کی طرف جائیے، آپ ویسے ہی شکرانے کے نوافل ادا کیجیے، حاجات ادا کیجیے. ہم بات کو آگے بڑھائیں گے اور عرفی منتوں کی، زیادہ تر میری بہنیں جو ہیں وہ عرفی منتوں کی طرف جاتی ہیں اور بزرگان دین سے منسوب اشیاء کی، یعنی چادر چڑھانے کی، دیگ چڑھانے کی منتیں مانتی ہیں اور پھر وہ بھول بھی جاتی ہیں. تو اس کا حکم شرعی کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیں جیسا کہ منت کا ہمیں شرعی تصور تو معلوم ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک وعدہ ہوتا ہے، ایک عہد ہوتا ہے، اور اس کا تقاضا تو یہی ہے کہ اگر آپ نے کسی ضرورت کے تحت یا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وعدہ کیا ہے تو مقصد حاصل کرنے کے بعد آپ کو اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ عبادت کا وعدہ، ٹھیک ہے، اس عبادت کو ادا کرنا لازم ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر فقط منت مانی ہے تو اگر وقت کے ساتھ ہے تو وقت کے مطلب کہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے اس کو پورا کرنا لازم ہوگا، اور وقت کے علاوہ ہے تو پھر زندگی میں اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جیسا کہ ہمارے عرف میں، معاشرے میں یا ہمارے جو رواج ہے اس میں جو منتیں رائج ہوتی ہیں یہ عرفی منت کہلاتی ہیں۔ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جائز امور کی ہیں یا ناجائز امور کی گئی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ناجائز امور کی منتیں مانی گئی ہیں تو ان کا لازم کرنا ضروری نہیں، اور جبکہ وہ عرفی واجب ان منتوں کا پورا کرنا ہوتا ہے جو شرعی منتیں ہوتی ہیں۔ عرفی منتوں میں چاہے وہ جائز کی امور کی ہوں یا ناجائز امور کی ہوں، ناجائز کو تو پورا بالکل کرنا کر ضروری دیں، نہیں ہے نا، پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر جائز امور کی ہیں تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں کہ آپ اس کو پورا کر لیں، ٹھیک ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ پورا کر لیں۔ تو اب آپ نے جس طرح یہ سوال کیا کہ دیگ چڑھانا اور چادر چڑھانا، اب اس میں دیکھیں کوئی ایسی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جو شریعت سے ٹکرا رہی ہو، تو پھر یہ جائز امور ہوئے، لہٰذا ان کو پورا کرنا بہتر ہے۔ اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں، بہتر ہے۔ لیکن اگر نہیں کر رہے، چاہے مقصد حاصل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، یا چاہے آپ نے فقط رضا الہی کے لیے وہ منت مانی ہو، تو دونوں صورتوں میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر۔ پیاری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں دین اور خواتین میں۔ میرا نام سرس ہے، میں راولپنڈی میں رہتی ہوں۔ جی صدف، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا سوال ہے یہ آج میں پروگرام دیکھ رہی ہوں، اس ٹائم کل بھی آپ پروگرام دیکھتے ہیں، پروگرام آپ میں دیکھتی رہتی ہوں۔ سر میں نے اپنی میاں کے لیے سوال کرنا تھا۔ میرے میاں سرکاری جاب کرتی ہیں، ہماری شادی کو قریب 20 سال ہو گئے ہیں، 2 میرے بیٹے ہیں، اور یہ ہمیں خرچہ نہیں دیتے، بچوں کو خرچہ ہمیں نہیں دیتے پراپر طریقے سے۔ اچھا، جب سے شادی ہوئی تب سے نہیں دیتے؟ میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں یہ شرعی حکم کیا ہے جن کے؟ شوہر خرچہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب سے بھی میں یہ سوال کروں گی۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ اچھا جی ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مکمل ہو گئی جی؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بات ہو رہی ہے منتوں کے تعلق سے، شرعی منت کے تعلق سے، عرفی منت کے تعلق سے۔ میری بہنیں بہت ساری منتیں مان لیتی ہیں پھر بھول جاتی ہیں، تو کیا حکم شرعی ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلیہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ ہم وقتاً فوقتاً یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ منت ماننے کی عادت بنانا کوئی پسندیدہ امر نہیں ہے، تو منت ماننے کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ کبھی کسی خاص موقع پر کسی جگہ کسی نے منت مان لی تو اب اگر وہ منت کی شروط کے مطابق ہے تو اسے پورا کرنا ضروری بھی ہے، اسے ضرور پورا کرے۔ اور جسے بار بار چیزیں بھول جاتی ہوں اسے تو منت ویسے ہی نہیں ماننی چاہیے۔ جب جو ہے وہ بھول جاتا ہے تو خواہ اپنے اوپر جو ہے وہ گناہ لازم کرتا رہے گا بندہ یا خاتون، جس کا بھی یہ مسئلہ ہے، جس کے ساتھ بھی اسے جو بھول پن کی بیماری ہو، بھولنے کی، بھلکڑ جو لوگ ہوتے ہیں، انہیں تو اس طرح کی منتیں بالکل نہیں ماننی چاہیے، انہیں زیادہ محتاط ہونا چاہیے اس معاملے میں۔ نسیان بھی بعض لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، بعض کے ساتھ کم ہوتا ہے۔ ایک ہے کبھی کبھار نسیان ہونا، کوئی چیز بھول جانا، یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے، اس سے تو کوئی انسان مبرہ نہیں ہے، اس کی بات میں نہیں کر رہا۔ میں کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو جو نسیان کی بیماری ہوتی ہے، اکثر چیزیں بھول جایا کرتے ہیں، یا میموری لاس ہوتی ہے، کسی کی شارٹ ٹرم میموری لاس ہوتی ہے، کسی کی لانگ ٹرم میموری لاس ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ میموری لاس کا پرابلم ہو، عارضی طور پر یا دائمی طور پر، جس کے ساتھ بھی بہرحال اس طرح کا ایشو ہے، تو اسے زیادہ محتاط ہونا چاہیے اس طرح کی چیزوں میں۔ تو خود سے اپنے اوپر کوئی چیز لازم نہیں کرنی چاہیے، واجب نہیں کرنی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، ایک اور پہلو اس کے اندر منت کے حوالے سے، کہ اگر منت تو مانی ہے مگر زبان سے اس چیز کو معین نہیں کیا کہ کیا چیز ہے، مثلا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں عبادت کروں گی، یا میں اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے میں عبادت کروں گی یا کروں گا، اس طرح کے کلمات کسی نے بھی کہے اور زبان سے معین نہیں کیا اس عبادت کو، اب کیا حکم ہے؟ تو
تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ اس کے دل میں کیا ارادہ ہے. اگر دل میں روزے کا ارادہ ہے تو اس پہ روزے لازم ہوں گے. دل میں نماز کا ارادہ ہے, نوافل کا ارادہ ہے تو نوافل لازم ہوں گے. دل میں صدقے کا ارادہ ہے تو صدقہ لازم ہوگا. دل میں کسی فقیر کو کھانا کھلانے کا ارادہ ہے تو وہ لازم ہوگا. اس کے اندر پھر تعداد کا بھی یہی ہے کہ اگر جو ہے دل میں جو ارادہ ہے وہ اس کا اعتبار ہوگا. اور اگر بالفرض دل میں بھی تعداد معین نہیں کی تھی, مطلق ایسی کہا کہ مجھ پر عبادت ہے, مقصود اس کا روزے رکھنا, دل میں نیت روزوں کی ہے لیکن دل کی نیت میں تعین نہیں ہے کتنے روزے, تو اس صورت میں کم از کم 3 روزے رکھنا لازم ہوگا. ایسے ہی نوافل کی یا نماز کی بات ہوئی تو کم از کم 2 رکعت جو ہے وہ لازم ہوں گی. اگر دل کے اندر ارادہ نہ ہو, نیت میں تعین نہ ہو قلبی طور پہ بھی. اور مسکینوں کے کھانا کھلانے کے حوالے سے اگر ہے یا صدقہ کرنے کے حوالے سے ہے تو کھانا کھلانے میں ہے تو جتنوں کی نیت کی ہے, اگر قلب میں بھی نیت میں تعین نہیں ہے کہ کتنے ہیں تو اس صورت میں کم از کم 10 مسکینوں کو یا 10 فقیروں کو کھانا کھلانا ضروری ہے. اور اسی طرح صدقے کے اندر بھی کم از کم 10 مسکینوں کو صدقہ فطر دینا ضروری ہے, جبکہ تعین نہ کی ہو قلب میں بھی. ورنہ اگر قلب میں جو تعین ہے قلبی نیت میں, اس تعین کا اعتبار ہوگا. اچھا, تو یہ تفصیل ہے تھوڑی سی اس حوالے سے کہ اگر کسی نے منت مانی ہے عبادت کی لیکن عبادت کی زبان سے تعین نہیں کی تو قلب کی تعین کا اعتبار ہے, قلب میں بھی تعین نہیں ہے تو پھر میں نے وہ صورتیں بتا دی ہیں کہ کیا کیا صورتیں اور کس چیز کا اعتبار ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ حضرت. السلام علیکم, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن حمیرہ, کیسی ہو آپ؟ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. کیا سوالات لے کے آئی ہیں؟ 3 سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ کسی نے منت مانی کہ بھئی یا روزے کی یا نوافل کی, لیکن منت کے پورے ہونے سے پہلے اگر اس نے روزہ رکھ لیا ہے, نوافل پڑھ لیے, کیا بعد میں وہ نوافل پڑھنا یا روزہ رکھنا ضروری ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی مخصوص جگہ کی منت ماننا کہ میں فلانی جگہ پہ جا کے ہی یہ منت کی ادائیگی کروں گا, اس جگہ کو اس کے حوالے سے رہنما صاحب, کیا اس جگہ پہ جا کے ہی وہ منت کی ادائیگی کرنی ہوگی؟ ٹھیک ہے جی. اور لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ عمرے کی یا حج کی کسی نے منت مانی, اب وہ اس کے استطاعت نہیں ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کو پورا کرنا ہوگا یا کیا کرنا ہوگا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. ہم آپ کی سمجھائیں گے عالمہ صفا فاطمہ. اور میری بہنیں اگر منت مانتی ہیں اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کی, عالم بنانے کی, ماشاءاللہ ایسی پیاری منتیں بھی ہماری بہنیں مانتی ہیں. اور ہوتا یہ ہے, یا ان کیس اگر بچہ حافظ یا عالم نہ بن پائے تو حکم شرعی کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں کو حافظ بنانا یا عالم بنانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے, اور والدین کے لیے بھی کار ثواب ہے. بچہ اگر عالم یا حافظ بنتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے, اور بے شمار ثواب اس کا حدیث مبارکہ میں بیان بھی ہوا, لوگوں کے لیے نفع بخش بھی ثابت ہوتا ہے, تو اس اعتبار سے بھی اس کی فضیلت ہے. لیکن یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ اگر بالفرض کسی نے منت مانی ہے کہ وہ اپنے بچے کو عالم بنائیں گے یا حافظ بنائیں گے, تو اس کی صورت یہ ہے کہ کوشش اپنے طور پر پوری کریں کہ آپ اس منت کو پورا کریں. اگرچہ اس کو پورا کرنا اس طرح لازم نہیں ہے جیسے واجب کی جن سے کوئی چیز آپ نے اپنے اوپر لازم کی اور اس کو آپ پورا کر رہے ہوں, لیکن بہرحال ایک سعادت کی بات ہے, کار ثواب ہے, تو اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری ایفرٹ کرنی چاہیے. وہ چاہے عالم بننے کی منت ہو مانی ہو یا حافظ بنانے کی منت مانی ہو, تو دونوں صورتوں میں کوشش اپنے طور پر پوری کریں کہ آپ اس پر عمل کریں. ان کیس کہ آپ اس کو پورا نہیں کر پاتے ہیں تو پھر حکم یہ ہے کہ اگر بالفرض کسی نے یہ منت مانی کہ میں اپنے بچے کو عالم بناؤں گی یا حافظ بناؤں گی اور یہ منت پوری نہ کر سکیں, تو ان کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا. لیکن اس کی ایک اور بھی صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے, کسی خاتون نے یہ منت مانی ہے کہ اگر میرا بچہ عالم یا حافظ بن گیا تو میں 2 نوافل ادا کروں گی یا روزے رکھوں گی, اس طرح کی کوئی منت مانی ہے, تو اگر بالفرض وہ بچہ عالم یا حافظ بن جاتا ہے اس کے بعد ان نوافل کو یا ان روزوں کو ادا کرنا ضروری ہوگا, کیونکہ یہ واجب کی جنس سے بھی ہیں اور کام بھی پورا ہو چکا ہے. لہٰذا پھر ایسی کنڈیشن کے اندر یہ ضروری ہوگا کہ ان نوافل کو ادا کیا جائے یا ان روزوں کو رکھا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 صورتیں بنیں گی, ان کو بس ذہن میں رکھا جائے. اچھا, لڑکوں کے حوالے سے بھی منتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ. لڑکوں کے کان چھدوانے کی منت, لڑکوں کے ہاتھ میں یا پیروں میں وہ بڑے بڑے کڑے ڈال دیتے ہیں, کسی خاص طبقے میں بھی ایسا ہوتا ہے. پھر وہ سر پہ چٹیا رکھنے کی منت, اور نہ جانے ایسی کون کون سی منتیں ہیں کہ جو کچھ لڑکیوں کے ساتھ خاص ہوتی ہیں, کچھ لڑکوں کے ساتھ خاص ہوتی ہیں.
ایسی منتیں ان کا پورا کرنا کیا ضروری ہوگا؟ حکم شرعی کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ پچھلے سوال میں بھی عرض کیا تھا کہ عرفی منتیں جو ہوتی ہیں اس میں جائز اور ناجائز امور لوگ دونوں ہی شامل کرتے ہیں، کیونکہ عرف پھر شریعت کے حساب سے ہر طرح کا عرف تو نہیں ہوتا کہ جو ہر طرح کا عرف شریعت کے حساب سے بھی نہیں ہوتا، اس میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جائز یا ناجائز. تو اب یہ جو پہلو کی بات ہے یہ ناجائز امور میں آ رہا ہے. تو جائز امور میں بدرجہ اولیٰ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر کام ہو جاتا ہے، مقصد حاصل ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا. دونوں صورتوں میں لازم و ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو پورا کریں. ہاں جائز امور ہیں تو کر لیں، افضل ہے. لیکن ناجائز امور میں تو اب بدرجہ اولیٰ، یہ کیونکہ یہ شریعت سے امور تمام ٹکرا رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ان کو پورا کریں گے تو مزید جو ہے وہ تباہی کی صورت اور شریعت سے جو ہے وہ بے روی کا انسان شکار ہوتا ہے. تو ایسی صورتوں میں یہ تو منت پورا کرنا نہ کرنا لازم و ضروری ہے ایسی منتوں کو. لیکن اس میں جو ایک بہت پہلو ہے، جو بہت زیادہ نمایاں پہلو نظر آتا ہے، وہ یہ کہ ہم اکثر بنا علم سیکھے شرعی دین کے کام کر رہے ہوتے ہیں، وابستہ ہوتے ہیں، اور بے جا ایک تو نارملی منت ویسے ایک چیز کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے، پھر ایسی چیزیں جو شریعت سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، چونکہ علم نہیں سیکھا ہوتا اس وجہ سے ہم یہ سب چیزیں اپنے اوپر لازم کر رہے ہوتے ہیں. اور صرف یہ تو مخصوص ہے، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ جان کو بھی نقصان میں ڈالنا یا ایسی منتیں مان لینا جس سے انسان کی صحت بھی جو ہے وہ خرابی کی طرف جاتی ہے، یا کسی خاص پھل کو نہ کھانے کی منت، کوئی خاص چھلا کڑا جیولری پہننے کی منت، نہ جانے کون کون سی کوئی خاص رنگ پہننے کی منت. بے برکتی کیا ہوتی ہے کہ جب دین بنا سیکھے، دین کو سیکھے بغیر جب ایسی منتیں مانی جا رہی ہوتی ہیں تو نہ صرف اس سے نقصان خود کو ہو رہا ہوتا ہے بلکہ معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا ہو رہا ہوتا ہے. وہ کیسے کہ یہ عرفی منت ہے، اب کوئی مانتا ہے اور اگر لیٹ سپوز کے تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور وہ کام ہو بھی گیا تو اس کو دیکھ کے کوئی اور بھی یہ کام کرے گا. تو برائی صرف رکتی نہیں ہے بلکہ مزید پھیلتی چلی جاتی ہے. اس وجہ سے اول بات تو کہ اتنا جو بھی کام کریں شرعی حیثیت معلوم کر کے کریں، نہ کہ کرنے کے بعد جانے کہ شرعی حیثیت کیا آپ جلدی سے بتا دیں. تو شرعی حیثیت معلوم کر کے وہ کام کریں. دوسری بات، اب جب اس کو کر رہے ہیں اگر مطلب کہ کرتے وقت بھی یہ خیال رکھیں کہ آپ نے اگر کرنا ہے تو اس طرح سے کریں کہ اس میں زیادہ فساد کی صورتیں نہ بنیں. جیسے لیٹ سپوز ہم ایک جائز کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں ایسے خرافات شامل کر لیں گے کہ وہ ایک جو ہے نا معاملہ ہمیں مزید فسادات کی طرف لے کر جائے گا. تو عرفی منتوں میں بعض منتیں بالکل جائز ہوتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی، کچھ جو ہیں وہ عوامل ایسے شامل کر لیے جاتے ہیں، جس طرح مزارات پہ جانے کے سلسلے بھی اکثر مشہور ہیں، تو ایسی چیزیں شامل کر لی جاتی ہیں کہ وہ معاملات فسادات کی طرف لے جاتے ہیں. تو اس لیے ایسی ناجائز منتوں کو پورا کرنا لازم و ضروری نہیں ہے. لیکن جو عرفی منتیں آپ مانتے ہیں تو تھوڑا سا دین سیکھ کر سمجھ کر وہ عرفی منتیں مانیں، ورنہ تو آپ احتیاط کریں، کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب پوری نہیں ہوتی تو ڈپریشن، ٹینشن اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں. کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اس کو منت سے جوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ منت پوری نہیں کی تھی نا تو اس کی بے برکتی دیکھو ایسے آ رہی ہے. تو اس لیے جب دین سیکھیں گے تو انشاءاللہ سکون بھی حاصل ہوگا اور اللہ کی نافرمانی سے بھی محفوظ رہیں گے. ماشاءاللہ. حاصل کلام یہ ہے جناب کہ دین کو سیکھنا ضروری ہے، دینی علوم پہ دسترس ہونے ضروری ہے. اپنی بچیوں کو، بہنوں کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پورے گھرانے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں ان کو ان مدارس تک پہنچانا ہے، ان درسگاہوں تک پہنچانا ہے. سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے آپ جو ذریعہ آپ ایزیلی اویل کر سکتے ہیں اس کو یوز کیجئے اور اپنی بہنوں کو، بچیوں کو دینیات سکھائیے، دینی علوم سکھائیے. جب ان کو دین معلوم ہوگا تو پھر وہ کھڑی ہو کے ٹوکری ہوں گی، نہیں یہ عرفی منت ہے بیٹا، سے پورا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. ورنہ وہی مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں میں منتقل کر رہی ہوتی ہیں کہ اگر فلاں منت جو کہ ویسے ہی پوری کرنی ضروری نہیں ہے، تم نے پوری نہیں کی تو اس کے ساتھ پھر کوئی برا معاملہ ہو سکتا ہے. تو وہ ذہن سازی تو مائیں کر رہی ہے نا، تو ماؤں کو سمجھانا ہے، انہیں دین کی طرف لے کے آنا ہے. ایک بریک لے رہے ہیں، واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب کل کے جو کالرز ہیں ان کے سوالات میں پہلے شامل کر رہی ہوں، پھر جو آج کی کالز ہیں ان کے سوالات شامل کیے جائیں گے. مفتی صاحب کی سمجھ بڑھتے ہیں. مفتی صاحب پوچھا گیا کہ بیٹھ کے نماز کیسے ادا کی جائے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ کیا ناک کی ہڈی زمین پہ لگانا ضروری ہے چونکہ، تو کیا بیٹھ کے ہم یہ کیسے کریں گے عمل؟ بیٹھ کے جو نماز پڑھتے ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھنے والا سجدہ تو کرتا ہی ہے، چاہے نماز پڑھنے والا مرد ہو یا خاتون ہو. بیٹھ کے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیام نہیں کر سکتے، تو قیام کی انہیں رخصت ہے، قیام کی معافی ہے. باقی فرائض تو وہ اسی طرح ادا کریں گے. رکوع کے اندر جو ہے وہ جھکیں گے تھوڑا سا، اور سجدہ تو جو ہے مکمل کرنا ہوتا ہے بیٹھ کے نماز پڑھنے والے کو. اشارے سے نماز پڑھنے والے کا حکم الگ ہے، بیٹھ کے نماز پڑھنے والے اشارے کا حکم کہہ رہی ہوں. وہ اشارے والا جو معاملہ ہے، جس طرح کرسی پہ جو لوگ پڑھتے ہیں بیٹھ کے، ان کو بھی ہم یہ سمجھاتے
فرماتے ہیں کہ کرسی پہ نماز پڑھنے والا بھی اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے تو کرسی پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ کرسی پہ نماز پڑھنا ہمارے یہاں مؤمی کے حکم میں ہوتا ہے، اشارے سے نماز پڑھنے والا۔ ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھے، بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے نماز پڑھے۔ تو کرسی پہ اس نے بیٹھنا ہے کہ جو اشارے سے نماز پڑھنے والے کے حکم میں، اور بیٹھ کے جو زمین پہ پڑھے، جو زمین پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے یا ایسی چیز پہ کہ جو زمین کے ساتھ متصل ہوتی ہے، تخت وغیرہ ہے، اگر اس پہ بیٹھ کے جو ہے اس نے پڑھنی ہے نماز تو وہ نماز میں بہرحال سجدہ ہوگا، رکوع بھی ہوگا، سجدہ بھی ہوگا۔ باقی جو اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، جو سجدے پر قادر نہیں ہے، جس طرح کرسی پہ بیٹھنے والا جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اگر واقعتاً اس پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اس کے اندر سکت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، اور اس کا اشارے والا حکم ہے، تو اس صورت میں وہ رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکے گا اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور سوال مفتی صاحب کل کا ہی ہے، یہ سب لیفٹ اوورز ہیں کل کے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ کوئی کہے کہ قسم ہے مجھے اگر میں نے یہ کام کیا اور پھر وہ کام کر گزرے تو کیا قسم نافذ ہوگی؟ قسم نافذ ہوگی اور اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ کل اس پہ بھی ہم نے روشنی ڈالی تھی اور پہلے بھی قسم والے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ جب مطلق کوئی قسم کہے تو اس سے مراد اللہ ہی کی قسم ہوتا ہے۔ اچھا، تو چونکہ اللہ کی قسم ہے تو لہذا یہ نافذ ہوگا۔ اچھا، جائز کام کے لیے کہہ دے کہ حرام ہے مجھ پہ جو میں یہ کام کروں اور پھر کر گزرے، اب کیا حکم شرعی ہوگا؟ اس صورت میں بھی جو ہے قسم کا کفارہ دے گا، کیونکہ تحریم الحلال یمین، جو حلال ہے اس کو اپنے اوپر حرام کرنا یہ شرعی طور پر، فقہی طور پر یمین شمار ہوتا ہے، قسم شمار ہوتا ہے۔ تو کسی نے جو ہے وہ اگر کسی حلال چیز کے لیے یا حلال کام کے لیے اپنے اوپر حرام کرتے ہوئے اسے کہا کہ مجھ پر حرام ہے، اب اس صورت میں وہ قسم ہو گیا تو قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ بعد میں وہ کرے، بعد میں وہ کام کر لے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اچھا، کفارے کے تعلق سے بتا دیں کیونکہ یہ اس کی تکرار ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے میں ایک بات یہ پہلے کہہ دوں کہ لیکن اس میں یہ بھی ذہن میں رہے، یہ میں بات کر رہا ہوں عام حلال کی۔ اگر شوہر نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو ایسے کہہ دیا کہ تم مجھ پر حرام ہو، تو یہ بھی اگرچہ حلال کو حرام کرنا ہے لیکن اس کے اندر الگ الگ صورتیں ہیں، ایک ایلا کی صورت ہوتی ہے اور ایک طلاق کی صورت ہوتی ہے۔ چونکہ عرف کے اندر لفظ حرام جو ہے یہ طلاق ہی کے لیے زیادہ بولا جاتا ہے، تو اس صورت میں اگر ایلا کی نیت نہ ہو تو اس صورت میں طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے کہ یہ سری کے حکم میں ہے، یہ کس سری ہے، طلاق سری کے حکم میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، تو وہ اس صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بیوی کو تو اس طرح بولنا ہی نہیں چاہیے شوہر کو، اور اگر ایلا ہوگا تو پھر ایلا والے احکام جاری ہوں گے۔ ٹھیک، حضرت کفارے کے تعلق سے رہنمائی فرما دیں، اور کفارے کے طور پہ ایک سوال بھی ہے میرے ساتھ، اسی ضمن میں کر لوں کہ کفارے کے طور پہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، اور اگر وہ چاہیں کہ کسی ایک ہی کو کھلا دیں تو کیا ایسا کر سکتی ہیں؟ اور اگر وہ کھانا بھی نہ کھلائے، پیسوں کا حساب لگا کے، کسی کو مہنگائی کا دور ہے پیسے دینا چاہیں تو پر ہیڈ کتنا دینا ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو ہم نے پہلی بتایا تھا نا کہ منت کا جو کفارہ ہوتا ہے یہ کفارہ بھی قسم کے کفارے کی طرح ہوتا ہے، اور قسم کے کفارے میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو غلام آزاد کرنا ہوتا ہے، اور غلام چونکہ آج کل ہے نہیں تو وہ تو ویسے ہی نکل گیا، تو اب یہ ہوتا ہے 10 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یا اوسط درجے کا، یا ان کو اوسط درجے کے کپڑے دینا، اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو پھر 3 روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ 3 روزے اسی وقت رکھ سکتے ہیں جبکہ اس پر قدرت نہ ہو، ایک بات۔ دوسری بات، 3 روزے لگاتار رکھنا ضروری ہے، اگر ان میں گیپ آ گیا کسی بھی وجہ سے، کسی بھی عذر کی بنا پر یا بلا عذر، بہر صورت پھر اثر 9 رکھنے پڑیں گے، نئے سرے سے 3 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے۔ یہ تو ہو گیا روزوں کا حکم۔ اب یہ جو کپڑوں والی بات ہے، ان کے اندر کھانا کھلانے اور کپڑا دینے، اس میں یہ بھی اختیار ہے، آپشن موجود ہے کہ اگر آپ کھانا کھلانے یا کپڑے دینے کے بجائے قیمت دینا چاہتے ہیں تو آپ قیمت دے سکتے ہیں۔ وہ قیمت کا حساب کیا ہوگا؟ صدقہ فطر کا حساب ہوگا کہ 10 مساکین کو آپ ایک ایک صدقہ فطر دے دیں گے، یعنی 10 صدقہ فطر آپ نے دینے ہیں اور 10 مساکین کو دینے ہیں۔ کسی ایک کو دے سکتے ہیں؟ اچھا، اب یہ کسی ایک کو دینے والا سوال جو ہے یہ کھلانے سے متعلق بھی ہے اور صدقہ فطر سے متعلق بھی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے کسی ایک کو دینا چاہتے ہیں تو پھر یک مشت نہیں دے سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 10 دن کا کھانا اس کو اکٹھا دے دیں یا 10 دن کے کھانے کی رقم صدقہ فطر آپ اس کو اکٹھے دے دیں، ایسے نہیں کر سکتے۔ آپ ایک ہی فقیر کو، شریف فقیر کو دینا چاہتے ہیں، مسکین کو دینا چاہتے ہیں تو آپ اسے ایک دن ایک صدقہ فطر دیں گے، دوسرے دن دوسرا صدقہ فطر دیں گے، تیسرے دن تیسرا صدقہ فطر، یعنی 10 دن تک آپ اس کو ایک ایک صدقہ فطر دیتے رہیں گے تو یوں آپ کا کفارہ ادا ہوگا۔ یہی معاملہ کھانا کھلانے کا ہے کہ اگر آپ نے کھانا ایک ہی کو کھلانا چاہتے ہیں 10 کی جگہ تو اسے پھر آپ 10 دن تک روز کھانا کھلائیں گے، 2 وقت کا اوسط درجہ کھانا کھلانا، تو آپ کا کفارہ ادا ہوگا۔ یعنی ایک کو دیا جا سکتا ہے لیکن یک مشت نہیں دیا جا سکتا۔ جو ان کا سوال تھا بہن کا کل جو انہوں نے پوچھا تھا کہ اکٹھا دینا
इकट्ठा हम उसको इकट्ठा नहीं दे सकते, आप कह रहे हैं। इकट्ठी रकम आप उसको यकमुश्त एक बंदे को दे सकते हैं, लेकिन यकमुश्त नहीं दे सकते। एक सदका फितर की एक दिन देंगे, दूसरे सदका फितर की दूसरे दिन देंगे, तीसरे की तीसरे दिन, यानी 10 दिन जब आप अलग अलग देते रहेंगे तो यूँ आपका कफारा और अदा हो सदका जाएगा। फितर की अभी क्या है? और सदका फितर जो है वो तकरीबन कम अज़ कम 180 रुपए, गंदम के हिसाब से कम अज़ कम 180 रुपए इस दफ़ा जो रेट था सदका फितर का, तो वो आप दें। जो इससे ज़्यादा देना चाहे ज़्यादा वो दे सकता है। निस्फ सा का एतबार है गंदम का, और बकिया चीज़ों में जो है वो 1 सा का है। जौ वगैरह में जाओ, किशमिश, खजूर, उसमें 1 सा का होता है। तो वो जिसको अल्लाह ने वसअत दिया वो ज़्यादा दे, और जो अगर कम अज़ कम की मिकदार बहरहाल निस्फ सा है गंदम की, यानी तकरीबन 1.25 किलो। हुमैरा बहन ने मन्नत कहती हैं कि अब किसी ने मन्नत मानी रोज़े या नवाफिल के इबादत ही की जिनस से, और पूरे होने से पहले वो अदा कर ली, यानी रोज़े रख लिए या नवाफिल अदा कर लिए, बाद में वो मन्नत पूरी हुई। इसमें जो है वो तफसील होती है। बाज़ सूरतों में ऐसा होता है कि अगर तालीक ना की हो, तो तालीक ना करने की सूरत में तो ऐसा होता है, मिसाल के तौर पर जो है वो कहा कि जनाब जुम्मे वाले दिन जो है मैं ये नवाफिल पढ़ूंगी और जुमरात को पढ़ लिए, तो वो बहरहाल नफल हो जाते हैं अगर मुअल्लक नहीं किया तो। तालीक नहीं की, तालीक ना करने की सूरत में तो पहले भी आप वो पढ़ सकती हैं, यानी उसके अंदर ये मुतय्यन नहीं होता कि जुम्मे वाले दिन ही आप करेंगी तो आपकी नज़र अदा होगी, उससे पहले भी अदा हो सकती है, जबकि मुअल्लक ना की हो। कल भी बताया था कि नज़र 2 तरह की है, मन्नत 2 तरह की है, मुअल्लक गैर मुअल्लक। गैर मुअल्लक में यह है कि आपने किसी काम की कोई शर्त रखी ही नहीं है, आपने मुतलक कहा कि मुझ पर अल्लाह के लिए ये लाजिम है, तो अगर गैर मुअल्लक है तो नज़र गैर मुअल्लक में आप कर सकते हैं उससे पहले भी। लेकिन अगर मुअल्लक थी तो मुअल्लक की सूरत में बहरहाल तालीक जिस शर्त पे आपने रखी है वो शर्त पूरा होने के बाद आप वो करेंगी। अच्छा, एक और सवाल उन्होंने किया कि मखसूस जगह की अगर मन्नत मानी तो उसी जगह जाना ज़रूरी है? मखसूस जगह की अगर मन्नत मानी है तो उस जगह जाना ज़रूरी नहीं होता। मसलन आपने कहा कि जनाब मैं मक्का मुकर्रमा में फ़ुक़रा को खिलाऊँगी, तो आप अगर यहाँ पाकिस्तान में भी फ़ुक़रा को खिला देंगी तो आपकी मन्नत अदा हो जाएगी। और उम्रे हज की अगर मन्नत मानी? उम्रे हज की मन्नत मानी तो बहरहाल वो लाजिम हो जाती है, और उम्रा और हज करना लाजिम है। इस्तिताअत नहीं है? इस्तिताअत नहीं रही है तो इंतज़ार करें इस्तिताअत का, और अगर जो है वो उसके वक्त मर्ग आ जाए तो उसकी वसीयत कर जाए। ठीक है जनाब। अच्छा, एक सवाल और ऑफ एयर भी आया हुआ था दुआए आशूरा के हवाले से, कि दुआए आशूरा जो पढ़ी जाती है बहुत ज़्यादा, दुआए आशूरा के बारे में मशहूर है ये एक बात कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन राहिमहुल्लाह ने ये फरमाया कि जो आशूरे के रोज़ ये दुआ पढ़ ले तो अब वो पूरा साल उसको मौत नहीं आएगी, और अगर जो है वो भूल गया, और अगर जो है वो उसकी मौत लिखी हुई है तो दुआ पढ़ना भूल जाएगा। और इसको बाद लोग ये उन्वान दे देते हैं, टाइटल दे देते हैं, ज़िंदगी 1 साल का बीमा या ज़िंदगी का बीमा, इस तरह की पोस्ट वगैरह भी लोग चलाते हैं, वायरल करते हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि इस तरह की किसी भी बात के लिए नस दरकार होती है शरीयत की तरफ से, क्योंकि ये गैबी अमर है, नस दरकार है, और इस पर कोई नस मौजूद नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन राहिमहुल्लाह से ये बिल्कुल गलत मंसूब है, कोई इसकी सनद मौजूद नहीं। किसी भी दुरुस्त किताब में, मोतबर किताब में, मुस्तनद किताब में इमाम ज़ैनुल आबिदीन राहिमहुल्लाह के हवाले से ये बात मौजूद नहीं है। तो ये फैब्रिकेटेड बात है, कॉन्कॉक्टेड है, उनकी तरफ गलत मंसूब है, इसका इंतसाब दुरुस्त नहीं है। और वैसे भी जो है वो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, फ़ी नफ्स ही उस दुआ में हरज नहीं है। कोई वैसे दुआ पढ़ना चाहता है तो चाहे वो आशूरे के रोज़ पढ़े या आशूरे के अलावा पढ़े, तो वो दुआ पढ़ने में, दुआ मांगने में कोई हरज नहीं है। बंदा जायज़ दुआएं मांग सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन इस नियत के साथ कि 1 साल का बीमा हो गया, ये इंटेंशन ही गलत है। इंटेंशन ही गलत है। इसकी तो गारंटी कोई दे ही नहीं सकता, पहली बात। और इस तरह की गारंटी के लिए वही ज़रूरी है, नहीं कुरान और हदीस में वो बात आई हो तो ना कुरान मजीद फुरकान हमीद में ऐसा कुछ फरमाया गया, ना हदीस करीमा तैयबा में कुछ फरमाया गया, बल्कि जिनकी तरफ आप मंसूब कर रहे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन राहिमहुल्लाह, उनकी तरफ गलत मंसूब है। अज़रूए रिवायत भी उनसे साबित नहीं है, और दिरायतन भी इस पे बहुत सारे इश्काल हैं, तो इस तरह जो है वो उनकी तरफ मंसूब करना दुरुस्त नहीं है। बल्कि हर वक्त मौत की तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, याद रखना चाहिए। हदीस में तो यही है ना कि अक्सर हादिमिल लज़्ज़ात, लज़्ज़तों को तोड़ने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद करो। ठीक है हज़रत, अभी ऑफ एयर हमने एक कॉल रिसीव की और उन्होंने ये कहा, मुफ्ती साहब से पूछ के बताइए, 10 साल कबल इनकी बेटी का निकाह हुआ था और जो उनके शौहर थे उन्होंने उसी दिन उनको हक महर दे दिया था। अब बेटी ये कहती है कि अम्मा मैंने तुम्हें दे दिया था फ़ौरन ना, अब ये भूल गई हैं, इनको भूलने की आदत है, ये कह रही हैं अब क्या हुक्म शरई होगा, मुझे तो याद ही नहीं है कि बेटी ने मुझे दे दिया था। ये दोनों दारुल इफ्ताह से रुजू कर लें, और दारुल इफ्ताह के अंदर जो शरई प्रोसीजर है उसको फॉलो करें। गवाह देखे जाएंगे, किसके पास गवाह हैं, और गवाह नहीं होंगे तो फिर कसम ली जाएगी।
تو کسی دارالفتاح سے رجوع کر لیں, وہاں پہ جو ہے ان کو شرعی رہنمائی کر دی جائے گی. جی تو بہن آپ کو اور آپ کی بیٹی دونوں کو دارالفتاح سے رجوع کرنا, حضرت کے پاس بھی جایا جا سکتا ہے. بہت شکریہ, ہم شکر گزار ہیں مفتی صاحب آپ کے, عالمہ صفا فاطمہ, عالمہ رابعہ خان, آپ دونوں کے شکر گزار ہیں. ناظرین آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں اور آپ کی دعاؤں کی ہمیں ضرورت رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم شامل حال رہتا ہے. اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اگلے ہفتے اسی موضوع کے ساتھ یا کسی نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین, دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.